الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73 سے، اور یہ آخری رکوع ہے سورۃ الحج کا۔ یا ایہا، اے حرف ندا ہے، الناس لوگو، دوریب بیان کی گئی فعیلہ کے وزن پہ، واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، مثل ایک مثال، پیرابل، تو استمعوا تم غور سے سنو، سامعہ اور استماع میں فرق ہے، لسن ٹو غور سے سنو، لہو اس کے لیے، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، تدعون تم پکارتے ہو، تم انووک کرتے ہو، من سے دونی سوائے، اللہ کے، لن ہرگز نہیں، یخلقو وہ پیدا کر سکیں گے، ذباب ایک مکھی، فلائے، اس کی جمع ازبہ، زبان اور زب ہے، واو اور لو اگرچہ یہ حرف شرط ہے، اجتمعوا وہ جمع ہو جائیں، اجتماع یجتمع اجتماع باب افتیال ہے، اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، کمبائن ٹوگیدر، لہو اس کے لیے، واو اور حرف عطف ہے، ان اگر، حرف شرط، یسلب چھین لے، سین لام با اس کا روٹ ہے، سلب چھیننے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو زبردستی دوسرے سے لے لینا، اگر چھین لے ہم ان کو، الذباب مکھی، شیئن کچھ، مفعول بھی ہے، لا نہیں، یستنقذو وہ چھڑا سکیں گے، ہو اس کو، لا یستنقذو، استنقاذ باب استفعال سے ہے، کسی چیز کو پوری خواہش اور کوشش سے چھڑانا، باب افعال میں انقذ ینقذ انقاذ، کہ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم تمہیں بچا لیا، منہ اس سے، ضعوفا پھر دیکھیں فعولہ کے وزن پہ ہے، عاجز ہو گئے، یہ باب کاروما ہے، وہ کمزور ہوا، وہ ناتواں ہوا، وہ عاجز ہوا، الطالب طلب کرنے والا، اس میں فاعل، واو اور المطلوب اس میں مفعول، طالب طلب کرنے والا اور مطلوب جس سے طلب کیا گیا، ماں نہیں، قدرو انہوں نے قدر کی، قدرو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اللہ کی، حق کا حق ہے، قدری قدر ہی اس کا، ان اللہ بے شک اللہ، البتہ، قوی طاقتور، پاورفل، عزیز زبردست، آل مائٹی غالب، اللہ یصطفی وہ چن لیتا ہے، اصطفا یہ باب افتعال ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ چن لیتا ہے، صفیہ کہتے ہیں چنی ہوئی، من سے، الملائکہ فرشتے، رسولن رسول، رسول کی جمع رسل، واو اور من سے، الناس لوگ، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین درمیان، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، بین ایدیہم سامنے آگے کے لیے آتا ہے، واو اور ما جو، خلف پیچھے، ہم ان کے جو ہڈن ہے، واو اور الا طرف، اللہ کے، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، رجع یرجع سے، یہ فعل مضارع مجہول ہے، الامور امر کی جمع تمام معاملات، تمام میٹرز، یا ایہا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ارکعو یہ فعل امر ہے، ارکعو، رکع یرکع با فتح یفتح سے، جمع مذکر حاضر فعل امر، تم رکوع کرو، بو ڈاؤن، واو اور اسجدو یہ بھی فعل امر ہے، تم سجدہ کرو،
پروسٹریٹ. واو اور اعبدو، عبد یعبدو سے اعبدو جمع مذکر حاضر فعل امر تم عبادت کرو. ورشپ ربکم تمہارا رب اپنے رب کی. واو اور افعلو تم کرو. ڈو الخیر خیر نیکی. رائچیس ڈیڈز لعل تاکہ کم تم سب تفلحون فلاح پاؤ. واو اور جاہدو پھر یہ فعل امر ہے تم جہاد کرو. فی میں اللہ اللہ حق کا حق جہادی جہاد ہی اس کا. ہوا وہ اجتبا اس نے چن لیا. جیم با یا جیم با واو اس کا روٹ ہے. کسی چیز کو جمع کرنا اور پھر لے جانا. تو اجتبا چن لینے کے معنی میں، چوز کرنے سیلیکٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے. وہ اس نے چن لیا کم تم کو. واو اور ما نہیں جعلا اس نے بنائی. علیکم تم پر. فی میں الدینی دین. من سے حرج کوئی تنگی. حرج تنگی مضائقہ گناہ. الحرج والحراج کہتے ہیں اشیاء کے جمع ہونے کی جگہ جس میں تنگی کا تصور ہے. ملت طریقہ دین. ابیکم تمہارا باپ. ابراہیم ابراہیم. ہوا وہ سما اس نے نام رکھا. کم تمہارا. المسلمین مسلمان یہ مفعول بھی ہے. من سے قبل پہلے اس میں ظرف ہے. واو اور فی میں ہاذا یہ لی تاکہ یکون ہو. الرسول رسول شہیدن گواہ علیکم تم پر. واو اور تکونو تم ہو جاؤ. شہداء شہید کی جمع گواہ. علا پر الناس لوگ. فاتو اقیمو تم قائم کرو. الصلاۃ نماز. واو اور آتو تم ادا کرو. الزکوٰۃ زکوٰۃ یہ سب فعل امر ہے. واو اور اعتصموا تم چمٹ جاؤ. عین صاد میم اس کا روٹ ہے. عصم کہتے ہیں روکنا، جیسے قرآن پاک میں ہے لا عاصم اليوم آج کوئی بچانے والا نہیں. اعتصام باب افتیال کسی چیز کو پکڑ کے مضبوطی سے تھام لینا. باللہ ساتھ اللہ کے. ہوا وہ مولا آقا حمایتی. ملجا ماوا پشت پناہ. مرجع دوست. گارڈین کم تمہارا. فاتو نعمہ کتنا اچھا. المولا دوست. واو اور نعمہ کتنا اچھا. النصیر مددگار ہیلپر. اب تشریح کر لیتے ہیں. یا ایہا الناس اے لوگو. ضُرِبَ مثل ایک مثال دی جاتی ہے. فاستمعوا لہا تو اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو. لن یخلقوا ذبابا وہ سب مل کر. ولو اجتمعوا لہا وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے. لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. تو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت مثالوں سے سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ پہلے کلام سنا گیا، پڑھا نہ گیا. تو یہاں پہ سننے کی بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. تو قرآن پاک اور حدیث کا مزاج سننے والا ہے. یہ پہلے سنا گیا پھر لکھا گیا. صرف پڑھنے سے پوری بات سمجھ نہیں آتی. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو غور سے سنو. اور پہلی دو میں توحید کا ذکر کیا اور کیسی پیاری مثال دیکھ کر سمجھایا. اور اللہ نے ایک چیلنج دیا. یہ بلیغ مثال ہے کہ اے لوگو تم اتنے بے بس ہو، تم اتنے لاچار ہو کہ پوری کائنات مل کر ایک مکھی
جو کہ کمزوری اور گندگی کی علامت جس کو سمجھتے ہو تم اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی جامعیت ان 4 آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت عام دی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی دعوت توحید، رسالت اور آخرت کی ہے۔ اسلام کا پورا محل انہی 3 بنیادوں پہ ہے۔ انہی 3 باتوں کا یہ جامع ایک خلاصہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے تلاش کرنا ہے کہ ہم خود کس مقام پہ ہیں۔ اللہ نے حل بتا دیا کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، اور جو بھی دعوت دے گا من دعا ہدی الی صراط مستقیم، دعوت دیتے رہو تو جو بھی دعوت دے گا تو وہ صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت ہو گئی۔ پیور ہوں، خالص ہوں، کیونکہ اللہ کو خوان اور کفور پسند نہیں۔ یہاں مکھی کی بات ہوئی تو مکھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور 1 سیکنڈ میں اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ 500 بار ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی ایسی مشین نہیں جو اتنے کم وقت میں اتنی تیزی سے حرکت کرے۔ مکھی کی آنکھ میں 6 لینسز ہوتے ہیں، کونوں والے۔ عام لینسز سے زیادہ بڑا ایریا دیکھ سکتے ہیں۔ لینسز کی تعداد 5000 تک ہوتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے۔ جسم کے باہر خوراک کو ہضم کرتی ہے، خوراک تبدیل کرتی ہے، اس کو ایبزورب کر لیتی ہے، کیفیت بھی تبدیل کر لیتی ہے۔ مادہ مکھی 1 ملی لیٹر جگہ پر 150 انڈے دیتی ہے، 2.5 ماہ زندہ رہتی ہے، 600 سے 1000 تک انڈے دیتی ہے، انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے۔ اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، تو یہ چھوٹے اس پہ بال ہوتے ہیں جس میں یہ جراثیم سمیٹ لیتی ہے، یہ مختلف بیماریاں پھیلاتی ہے۔ اس کی آنکھ کی گولائی ابھری ہوئی ہوتی ہے اور نچلا ہونٹ سونڈ کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مکھی جس کو ہم ایک معمولی اور گندگی کی علامت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تخلیق ہے۔ تو اللہ نے چیلنج دیا کہ آؤ ایک مکھی ہی پیدا کر کے دکھاؤ۔ تم نے کچھ صنم بنا لیے، کچھ وثن بنا لیے، کچھ تماثیل بنا لیے، یہ تمہاری اپنے بنائے ہوئے ہیں جن کو تم پوجتے ہو۔ تو انسانی کیریکٹر پر شرک کے اسباب پڑتے ہیں، اور شرک کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، سب کو خدا سمجھنے لگتا ہے، بتوں کو خدا سمجھنے لگتا ہے، اللہ کے مقابلے میں لے آتا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے۔ ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک اللہ ہی خالق ہے۔ تو کوئی انسان نہ تو تخلیق کر سکتا ہے اور نہ ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار چیلنج دیتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو یہاں پہ ضعف الطالب والمطلوب انتہائی خوبصورت قرآنی ایڈیم، قرآنی محاورہ ہے، اور بہت پیارے قرآن پاک میں محاورے ہیں، بہت خوبصورت ایڈیمز ہیں کہ کمزور کے طالب کمزور ہی رہیں گے۔ اللہ قوی ہے، اس کو مطلوب بناؤ۔ جن کو تم طلب کرتے ہو، تم خود بھی کمزور، تم بتوں کے پجاری بھی، اور تمہارے جو بت ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، دونوں کمزور ہیں، دونوں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ انٹیلیکٹ کو اپیل کرتے ہیں، اللہ سادہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ تاکہ ان پڑھ بھی سمجھ لیں اور سائنٹسٹ بھی سمجھ لیں، فلاسفر بھی سمجھ لیں۔ کہا کہ دیکھو کہ طلب کرنے والا اور جس کو طلب کیا گیا دونوں کمزور ہیں، اور مکھی کی مثال دے کر سمجھائے کہ مکھی اور شرک دونوں نجاست ہیں، دونوں گندگی ہیں۔
تو اس گھٹیا کو طلب نہ کرو ورنہ پست ہو جاؤ گے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپاؤں سے بھی زیادہ تم بھٹک جاؤ گے۔ موحد اور مشرک میں فرق ہے، دونوں کا ایم آف لائف، دونوں کا ٹارگیٹ فرق ہے، ان کا کیریکٹر، ان کی ہیبٹس، ان کی عادتیں دونوں کی فرق ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں کمزور ہو، اپنا ٹارگیٹ بڑا بناؤ۔ یاد رکھو فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر انسان کا کوئی ٹارگیٹ ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی آئیڈیل ہے، تو اگر نہیں ہے تو کہا کہ وہ کالانعام کی طرح ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں۔ کاش اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کے کمال کو جان لیتے تو قدردانی کرتے، تو قدردانی سے شکر آتا ہے اور شکر سے عبادت میں مزہ آتا ہے۔ تو کہا تم کمزور ہو، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے۔ ضعف کے مقابلے میں، ضعیف کے مقابلے میں اللہ قوی لے کر آئے اور کہا اللہ عزیز ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ غالب ہے۔ اب اللہ کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انبیاء تک پیغام رسانی کی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سلیکشن ہے، اللہ کا اپنا اصطفیٰ ہے، اللہ جس کو چاہے چن لے۔ اب دیکھیں کہ چننے کے لیے اختیار کا لفظ بھی استعمال ہوا، خیر، اختیار خیر سے ہے، ایسی چیز چننا جس میں اچھائی ہو۔ پھر اللہ نے اصطفیٰ کو بھی سلیکٹ کیا۔ اصطفیٰ کہتے ہیں خالص چیز چننا، صفوہ سے، پیوریٹی سے، خلوص سے ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، خالص انسان، پیور انسان اور فرشتے چنے گئے۔ اجتبا مجتبا سے ہے، اس کا مطلب بھی چننا ہے، جبا سے ہے، خاص مقصد کے لیے چننا۔ جیسے کوئی جاب کو اپلائی کرے اور ایک امیدوار کو سلیکٹ کیا جائے، چنا جائے ہائرنگ کے لیے، اور اصطفیٰ ایسا چننا کہ اللہ نے خود چنا اور کسی کو پوچھنے کا حق نہ ہو۔ تو تمہارا اے لوگو عمل دخل نہیں، اللہ کی اپنی پسند ہے۔ آگے ہم سب کے لیے آئے گا کہ هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں چنا، ایسا چننا جس سے خاص کام نکالا جائے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ نے ایسی صلاحیت دیکھی اور اللہ ہم سے، امت مسلمہ سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ڈیوٹی اسائن کر دی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت گفٹ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ کا، اور یہ خاص وجہ سے دیا گیا، خاص مقصد کے لیے اللہ نے چنا۔ اللہ نے جاب ڈسکرپشن دے دی کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کوئی حق ادا کر نہیں سکتا، بہترین کوشش کے بعد دعا کرو کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، یہ کام ایسا نہیں کہ اللہ اس میں کوئی صلاحیت ہو، اللہ تو اپنی خاص شرف قبولیت سے اللہ اس کو تو نواز دے، اللہ تو قبول کر لے، تو معاف کر دے۔ ہم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جو اس کا حق ادا کرے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چنا، میں نے پسند کیا، میں نے اختیار کیا، میری اپنی سلیکشن ہے کہ ملائکہ میں سے بھی میں نے پیغام رساں چنے اور
انسانوں میں سے بھی پیغمبر. اور اللہ نے پھر اپنی صفت بتا دی کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. کہا کہ یہ فقیر، حقیر، گھٹیا، ادنا ہے طالب اور مطلوب. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. ان کو اللہ کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں. انہوں نے اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اللہ کی ورتھ نہ جانی، ایویلیویٹ نہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تو اے لوگو، اگر تم اللہ کو نہ بھی پوجو گے، اللہ کی معرفت نہ بھی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی قوت میں، اس کی جلال میں، اس کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جو ایمان والے ہیں وہ اشد حبا للہ ہے، اللہ کی محبت میں سخت ہیں. آگے دیکھیں، پہلے بات کی توحید کی، پھر رسالت کی، اور اب آخرت کی بات ہو رہی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان سے اوجھل ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب پھر دیکھیں، قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے. سب سے پہلے جو مخاطبین تھے وہ مشرک تھے، تو اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے توحید سے، رسالت سے اور آخرت سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو الناس کہہ کر سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں سمجھ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ جس کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے چنے. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے رسول امین کو سیلیکٹ کیا، منتخب کیا، اور پھر سب سے کائنات کی پیاری روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اتارا. آگے اللہ فرماتے ہیں اب مان لیا نا، سب سے پہلے اپنی عقل کو سٹیمولیٹ کرو، عقل میں لے کر آؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے اس کو باطل نہیں بنایا. تو دیکھیں، توحید، معاد اور رسالت کے بعد اللہ نے پہلے دعوت ایمان دی کہ ایمان کو اپنے اندر پینیٹریٹ کرو. اور پھر اب مان لیا نا، اب جو ڈیوٹیز ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں، اب انہیں پورا کرنا ہے. اب آگے انہیں بیان کیا گیا. اب ایمان لا چکے نا، تو اب تم نے ماننا ہے. اور اس اعتبار سے یہ قرآن پاک کا جامع ترین مقام ہے. اولین مخاطب ایک قوم کے افراد تھے، ایک معاشرے میں بسنے والے لوگ تھے جن کے اپنے نظریات و عقائد تھے، ان کی کچھ مذہبی رسوم تھیں، ان کے اپنے خاص حالات اور معاملات تھے. تو پہلے ان سے اللہ نے بات کی اور کہا کہ اگر ایمان آ گیا، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، تو اب آگے محمد الرسول اللہ اب عمل کرنا ہوگا. تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے. قرآن پاک ایک قیامت تک ابدی ہدایت نامہ ہے. تو آگے فرمایا کہ اب مان لیا نا، تو اگلی دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اب توحید والوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں. یہ اگلی دعوت کا آغاز ہے کہ اے ایمان والو، رکوع کرو. اب دعوت عمل ہے. رکوع سجدہ سے مراد نماز ہے کہ اب نماز پڑھو، اللہ کے آگے جھک جاؤ. کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے اور یہ ارکان دین کی پہلی سیڑھی ہے. یہاں پہ اللہ نے 4 سٹیپس بیان کیے. تو سب سے پہلی سیڑھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اور کلمہ لا الہ الا اللہ جیسے ہی کسی کے وجود میں پینیٹریٹ ہوتا ہے تو اس کا رب کے آگے جھکنے کو دل کرتا ہے. کہا اپنا کیریکٹر بناؤ، رکوع سجدہ کرو، اور پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ،
اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے عبد بنو، اس کے غلام بنو، شوق سے اطاعت کرو، عبادت کرو، اپنا تشخص، اپنا عقل، اپنی انا، اپنا وجود، اپنا ماتھا جھکا دو، بالکل جھک جاؤ کہ وسجد واقترب، پریکٹیکلی دین کو نافذ کرو، شوق سے نماز پڑھو، روز اللہ تعالیٰ کے پیٹرول پمپ پہ آ کے اپنی روح کو اللہ کے آگے جھکا کے اللہ کے تقرب سے اپنی روح کو فیل کراؤ اور جھک جاؤ رب کے آگے۔ اب تمہارا نصب العین بلند ہوگا۔ تو یاد رکھو کہ گردن بلند ہوگی، اللہ کی طرف نظر ہوگی، اللہ کے عرش پہ نظر ہوگی تو شخصیت میں بلندی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، بس ایک اللہ ہی مطلوب و مقصود ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو ہائی اچیور بنائیں، اپنا گول، اپنا ٹارگٹ رب کی رضا کو بنا دیں۔ اب دیکھیں کہ جہاں تک رسی جائے گی وہاں تک انسان پہنچ پائے گا۔ تو کہا کہ تم زمین پہ پڑے ہو، زمین سے لپٹ کر نہ رہ جاؤ کہ اخلد الی الارض، اوپر آسمان کی طرف دیکھو، رب کی وسعتوں کو دیکھو، رب کی کائنات کو دیکھو کہ یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ۔ کہا اللہ نے رسی لٹکا دی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو کہ ایک سرا رب کے پاس ہے اور ایک تمہارے پاس ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کہ القرآن هو حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ ممدود من السماء الی الارض، رسی کے ساتھ چمٹ جائیں، کلینک ہو جائیں، چپک جائیں، اسٹرک ہو جائیں تو انسان بلند اور اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرش پر رہنے والی مخلوق کے لیے عرش پہ جنت بنا دی، اس مٹھی بھر خاک کے لیے۔ جب اس خاک پہ اپنے ماتھے کو رگڑو گے تو عرش تک تیری صدائیں جائیں گی۔ اپنے ٹارگٹ بہترین بنا دو، اور سب سے بہترین ٹارگٹ توحید ہے، یہ بلند ترین ہے۔ تو کماسل القلب مت بنے، اخلد الی الارض مت بنے، صرف زمینی خواہشات، زمینی امنگیں اور حقیر چیزوں میں انویسٹ اپنے آپ کو مت کریں۔ اللہ کی کمند اوپر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہائی اچیور بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 4 سیڑھیاں ہیں۔ سب سے پہلی سیڑھی کہ نماز ان ارکان کی نمائندگی کرتی ہے۔ پہلے نماز ہے، پھر اللہ کی غلامی ہے، پھر وفعل الخیر، خیر کے کام ہیں۔ اس میں تمام انسانوں کی خیر کی بات ہو رہی ہے کہ الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خائی کا نام۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام کرو، خدمت خلق کرو کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو دیکھیں المسلم، مسلمان کے بارے میں بتا دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ پہلا، اب یہاں سے خیر کا سفر شروع ہوتا ہے، اور کہا خیر الناس، بہترین انسان کون ہے؟ جب بہترین بنتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا من یحرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہوا تو تمام خیر سے محروم ہوا۔ اب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین چنے ہوئے صحابہ، بہترین شخصیتیں، بہترین کیریکٹرز تھے۔ فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے تو اس نے ایمان کو مکمل کیا، ظاہر باطن میں اس کے ایمان آ گیا۔ تو یہ کیسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو
اللہ کے لیے بیچ دیا، تو ہم بھی ان کو دیکھ کر سب سے بڑی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے یہ جگمگاتے ستارے صحابہ کرام، ان کی شائننگ، ان کی زندگی دیکھیں، شائننگ، ان کی چمکتی ہوئی زندگی، ان کی زندگی پر گلمپس ڈالیں، نظر ڈالیں، کیسے کیسے صحابہ تھے، کیسے کیسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کے موتی لیے اور اپنے شخصیات میں، اپنے کیریکٹرز میں سجا دیے۔ تو ہدف اللہ کو بنانا ہے۔ تو دیکھیں، ماننے والوں پر فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، یہ ان کے تقاضے ہیں۔ آگے چوتھی سیڑھی بتا دی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے لیے جہاد کرو، کوشش کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو اور چڑھتے جاؤ۔ یہ 4 کام کرو گے اور مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا۔ چھوٹا سا چراغ بن جائیں، شمع جلا دیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم سب بھی خوشیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہم اس سنہری زنجیر میں ٹانک دیے گئے کہ اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا، اس نے تمہیں سیلیکٹ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہو، تم سنہری زنجیر میں ٹانک دیے گئے ہو۔ اجتماعی زندگی تک دین کو لے کر آؤ، اس کو امپلیمنٹ کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اور کہا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی ایسا کام نہیں جو تمہاری پہنچ سے، تمہارے کرنے سے دور ہو، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یہ آؤٹ آف فیشن کیسے ہو گیا؟ یہ تو حضرت ابراہیم کا دین ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اس دین کو اپنے عمل میں ڈھال دو تو وہ طریقہ بن جائے گا، اور طریقہ ملت بن جاتا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اے لوگو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور یہ خوبصورت ٹائٹل ہے مسلمان ہونا، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ، اللہ ہمیں آخر وقت تک مسلمان بنا کر رکھنا۔ باعزت رہیں، فرما بردار رہیں، حالات سے جہاد کریں، کسی سابقے لاحقے کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ من قبل، پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں بھی تمہارا یہی نام ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اپنا پیسہ، اپنی ذہانت، اپنی محنت اس میں لگا دو۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لی اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آپ کا پیغام جیسے آپ نے بتایا، میں نے صحیح بتا دیا، میں نے سب بتا دیا۔ اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم نے بھی گواہی دینی ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب تم نماز کو قائم کرو، یہ عملی تیاری ہے، نماز سے تمہیں انرجی ملے گی۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور مال خرچ کرو تو مال کی محبت نکلے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے لپٹ جاؤ، اللہ سے چپک جاؤ، سب کو نگیٹ کر دو، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اسی پہ بھروسہ کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کرو، اللہ کہنے میں بھی ایسا نور تمہارے اندر آئے گا کہ اللہ کی محبت آئے گی۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا آقا ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ایک چیز واضح بتا دی کہ اللہ نے تمہیں جو دین دیا وہ دین ایسا ہے جو ڈوئیبل ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اپنا ٹارگیٹ، اپنی کوششیں تم اللہ کے لیے لگا دو۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک کوشش ہے، اپنی خواہش ہے، اپنا ایک ٹارگٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ تو کولہوں کے بیل کی طرح ہر انسان کام کرتا ہے، تو اس کا ہدف کیا ہے؟ اگر ادنا ترین درجہ ہوگا تو زمین سے لپٹ کر رہے گا، وہ سوچوں پر یہی چیز اس کے حاوی رہے گی، اس کی تمام محنتیں کوششیں مٹی میں چلی جائیں گی اور خالی ہاتھ اللہ کے سامنے جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر حب وطن ہے، یہ نیشنلزم کا جذبہ کہ ملک کی خوشحالی کا جذبہ، تو مصطفیٰ کمال کو دیکھتے ہیں جو اتات ترک بنے، کیسے انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر بلیک بورڈ پر لکھ لکھ کے لوگوں کو پڑھایا، جنگیں لڑیں، دفاع کیا، بیرونی قوتوں سے مقابلے کیے، تو ایک ٹارگٹ بنایا۔ تو ہر انسان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے۔ ہٹلر کو جرمنی سے محبت تھی تو اس نے فتوحات کی، تو ہدف کیا تھا؟ ملک کی ترقی۔ تو کہا کہ سب کرو لیکن اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کو مت بھولو۔ تو یاد رکھیے، انسان پرست نہیں بننا، وطن پرست نہیں بننا، بلکہ ہر چیز میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، سب کی بھلائی کا سوچنا ہے۔ ہر کریڈ اور کاسٹ سے بلند ہو کر آپ نے انسانیت کو ایک مینیفیسٹو دیا، جو حجۃ الوداع پہ آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی کالے کو گورے پہ اور نہ گورے کو کالے پہ۔ تو یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ خوبصورت منشور جو آپ نے دیا۔ تو بلند ترین نسب العین بنائیں گے، وہ عبودیت رب ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار ڈیویلپ ہوگا جب رب سے تعلق بنے گا۔ ہمارے اخلاق آج پست کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ٹارگٹ، ہمارے ہدف پست ہیں۔ تو اعلیٰ ترین ہدف کیا ہے؟ یہ سیڑھیاں ہیں، اور کہا کہ حضرت ابراہیم کی کوششوں کا حصہ بنو۔ ان کو کیا کام کرنے کو دیے گئے؟ آگ میں ڈالا گیا، چھری ہاتھ میں پکڑائی گئی، صحرا میں بیوی بچوں کو چھوڑ آئے، انہوں نے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیا اللہ کے لیے، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر تمنا، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنی محبتیں، اپنی اولاد، سب کو قربان کر دیا۔ تو کہا تم ان کی کوششوں کا حصہ بنو۔ یہ ہماری واحد کتاب ہے جس میں دین کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اور ہمارا نام مسلمان ہے کہ امتا مسلمۃ لک، جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ ہم سب کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس وقت جب کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے لیے کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کوئی اور چیز ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا مقصد نہ ہو۔ وہ علامہ صاحب نے وہ مثال دی تھی نا عقاب کی، جس نے چیونٹی کو کہا تھا کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں نوح سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، میرا مقصد بہت اونچا ہے اور تم خاک میں اپنا رزق ڈھونڈ رہی ہو۔ تو دیکھیں اللہ نے ارکان اسلام بتا دیے کہ سب سے پہلی چیز الفرق بین الکفر والاسلام الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ دوسری چیز عبادت رب ہے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تیسری خدمت خلق ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بتا دیا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے خود بچاؤ، اور آپ کی پوری زندگی، آپ کی حسین زندگی کی رفاقت حضرت خدیجہ نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، یہ وہ خوبصورت، ابھی آپ پہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، ابھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نہیں آئیں، لیکن ایسی پیور آپ کی
سیرت ہے، ایسی خوبصورت سیرت ہے کہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ حق کے راہی ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ 15 سالہ رفاقت کا نچوڑ حضرت خدیجہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ اور چوتھی چیز جہاد ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین دیا، ایسا پیارا دین ہے، اور ایک ایک چیز ہم تک پہنچا دی گئی۔ اب پھر دیکھیں اجتباء اور استفاء، اس میں معمولی سا فرق ہے۔ اجتباء میں سلیکشن ہے اور استفاء میں چوز کرنا ہے۔ تو راضی برضائے رب ہونا ہے۔ ایک جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے آپ نے فرمایا قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، تم جہاد اصغر کر کے آئے ہو، اب جہاد اکبر کی طرف تم جہاد اصغر سے ہو کر آ رہے ہو۔ پوچھا گیا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا مجاہدۃ العبد ہواہ، انسان کا اپنی خواہش پہ، اس پہ محنت کرنا، اپنی خواہش کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائے ہوئے دین کے انڈر نہ ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لوٹا تھا اور دوسرے میں مشعل۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے پوجو، یہ کیا جو جنت اور دوزخ کے لیے؟ بہرحال وہ تو رابعہ بصری تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، تو ٹارگٹ کیا تھا؟ اللہ۔ تو اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنا ہے، اوپر کمند پھینکنی ہے، اونچا جانا ہے، کم تر پہ راضی نہ ہو، معرفت کی کمند کو اللہ سے کم تر ہستی پر اٹکنے نہ دیں، انرجی آئے، اپنی پرائرٹیز ہم طے کر لیں۔ تو دیکھیں کہ فرشتوں کو بھی وحی کی جاتی ہے، اللہ کا کلام جب اترتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو ان پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ کہا ایسے ان کے پر وہ پھڑ پھڑاتے ہیں جیسے چٹان پر لوہے کی زنجیر، اور پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ الحق نے حق فرمایا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ سے ترکی تک چلے گئے، تبلیغ کے لیے وہیں تدفین ہوئی۔ تو یہ خاص رحمت ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر چاہتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو اجتباء کیا ہے؟ کسی عمدہ چیز کا انتخاب کر کے اس کو قریب کر لینا، اس کو مقرب کر لینا، اس کو برگزیدہ بنا لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ سہل شریعت ہے، اس پہ عمل کرتے رہیں۔ ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو جج کریں کہ ہم پر دین نافذ ہوا کہ نہیں۔ تو شعوری، غیر شعوری، لاشعوری سطح پر یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ان کو تھام کے رہو گے، اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت، تو ہم سب بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں۔ تو دین پہ چلنا پہلے تھوڑا سا مشکل لگے گا، پھر آہستہ آہستہ لذت ملے گی۔ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے۔ کامیاب طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ آپ ہم سب کے لیے سپر پرفیکٹ رول ماڈل ہیں۔ تو جہاد کے لیے سوچ، قربانی، وقت اور محنت چاہیے، کوششیں دیکھنی ہیں، اپنی پوٹینشل کو دیکھنا ہے، اپنی تمنا آرزو کو دیکھنا ہے، کیا واقعی ہمارا ٹارگٹ اللہ ہے
تو انشاءاللہ جب اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم راہوں کو آسان کر دیتے ہیں، تو بہترین مبلغ بنے، تو انشاءاللہ ایفیکٹیو ہماری تبلیغ ہوگی، عاجزی ہو اور اللہ سے مضبوط تعلق ہو کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہ خوبصورت کتاب ہے، یہ ابدی ہدایت نامہ ہے، بڑے سے بڑا فلسفی، سائنسدان، حکیم و دانا کی علمی تشفی پیاس کی سیری عقل، ذہن و فکر کی رہنمائی اسی کتاب قرآن پاک کو کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک ان پڑھ قوم ان سے خطاب کرتی ہے، اور ایسے سادہ الفاظ میں کہ وہ محسوس نہ کریں کہ بات سر کے اوپر سے گزر گئی، اور چلتے چلتے آج کے علامہ اقبال کو اس طرح پوزیس کرتی ہے کہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ میری تسکین، میری تشفی قرآن پاک میں ہے، اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو نصب العین اعلیٰ ہوگا تو جد و جہد بھی اعلیٰ ہوگی، اونچی فصیل پر چڑھنے کے لیے کمند پھینکنا ہوگی، دار و مدار قوت بازو پہ ہے، اگر وہ اٹک گئی تو پہنچ نہیں پائیں گے، کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، حریم ذات کے گرد چکر لگانا خود غرضی ہے، بلند ترین ٹارگٹ اللہ کی رضا کو بنا لیں کہ منزل ما کبریاست، میری منزل اللہ سے کم نہیں۔ تو اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کو پکا کر دیں، اللہ محبوب کر دیں، ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دیں، سجا دیں۔ اللہ جو پڑھا، اللہ جو سنا، اللہ اس کو قبول کر لیں۔ اللہ اس قرآن پاک کے، اللہ اس پڑھنے کے بدلے میں، اللہ ان لمحوں کے بدلے میں ہم سب کی دنیا آخرت بہترین کر دیں، اور دنیا آخرت کے شرور، مصیبتوں، پریشانیوں، تنگیوں، بیماریوں سے، بد نصیبیوں، بد قسمتیوں سے اللہ ہم سب کو بچائیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔